رمضان آیا جا رسول۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان 2025، آج ہم نے 7واں پارہ مکمل کیا ہے۔ سورہ انعام کا بھی بہت سارا حصہ پڑھ لیا۔ اس کی منتخب آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پارہ شروع ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ کل کی تراویح میں جو آخری آیت تھی اس میں اللہ نے جو مسیحی لوگ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ، ان کے بارے میں بتایا کہ وہ اسلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر ان میں سے بعض لوگوں کی صفات بیان کی کہ جب وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ رسول پہ جو کلام نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، جب یہ عیسائی اس کو سنتے ہیں، اس کلام کو، تو اے مخاطب تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں بہہ رہی ہوں گی آنسوؤں سے۔ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ یہ حق کو پہچان جاتے ہیں۔ یہ بالکل وہی واقعہ ہے جو میں نے 2-3 دن پہلے سنایا تھا نا، کہ ایک کرسچن تھا، اس نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں، تو کہتا ہے جب میں نے پڑھا تو اس کی آیتوں نے اتنا اپیل کیا، اتنا متاثر کیا۔ بالکل واضح اس کے پیغام ہے 2 اور 2 4 کی طرح۔ تو جو بھی حق کی تلاش میں ہوتا ہے، اسے حق نہ مل رہا ہو، وہ جب قرآن مجید پڑھے گا تو اس کی یہی کیفیت ہوگی۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم مدرسے میں ہم نے تفسیر پڑھنا شروع کی، اس سے پہلے ہم قرآن پڑھتے تھے ترجمہ۔ میری عادت تھی بچپن میں کبھی کبھار مسجد میں جا کے بیٹھتا تو قرآن کا ترجمہ پڑھتا تھا میں، پھر درس بھی دے دیتا تھا ایسے ہی، ترجمہ پڑھ کے نا تو ترجمہ ہی میں درس دیتا تھا۔ تو جب ہم مدرسے میں داخل ہوئے تو پھر ہم نے باقاعدہ عربی گرامر پڑھی، صرف پڑھی، نحو پڑھی، اس کے بعد تفسیر پڑھنا شروع کی۔ تو ہمیں یاد ہے کہ ہماری بھی ایک عجیب کیفیت ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ قرآن جب عربی زبان میں سمجھا جاتا ہے تو اس کا لطف اور مزہ ہی کچھ اور ہے۔ یہاں جو لوگ کہتے ہیں نا، یہ مولوی لوگ لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں، بھی پاگلوں والی بات ہے، بالکل کوئی نہیں منع کرتا۔ اگر کسی نے کیا ہے تو اس کا پرسنل معاملہ ہے۔ اگر مولوی لوگ لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے تو ترجمہ کرتے کیوں پھر؟ سارے ترجمے تو مولویوں کے ہی ہیں، سارے ترجمے کس کے کیے؟ قرآن کے۔ اور اگر کسی غیر مولوی نے کیا ہے تو وہ مولویوں کا ترجمہ دیکھ کے ہی کیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، جو درس قرآن دیا کرتے تھے، وہ تو علماء ہی کا ترجمہ دیکھ کے دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس کا اقرار بھی کیا ہے، بتایا بھی ہے کہ میں فلاں 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 تفسیر دیکھتا ہوں۔ تو اگر علماء لوگوں کو قرآن کے ترجمے سے منع کرتے نا تو ترجمے کرتے ہی نہیں، وہ عربی میں ہی رہتا آج تک۔ تو ایویں فضول باتیں، منفی باتیں بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہیں۔ خیر، حقیقت یہ ہے کہ جب آپ حق کی تلاش میں آتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو ایسے مایوسی کے بادل بھی چھٹتے ہیں اور اندھیروں اور گمراہیوں کے بادل بھی چھٹتے ہیں، اور انسان کو پتہ چل جاتا ہے غلط ٹریک کیا ہے اور درست ٹریک کیا ہے۔ اور سورہ انعام میں تو واقعی پتہ چلتا ہے۔ تو فرمایا پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا آمنا، اے اللہ ہم بھی ایمان لے آئے۔ نجاشی کے سامنے ایسے ہی ہوا۔ میں بھی حبشہ جا چکا ہوں، ایتھوپیا حبشہ ہے نا، حبشہ کا نیا نام کیا ہے؟ ایتھوپیا۔ اور ماشاءاللہ ایتھوپین ایئر لائن میں کبھی بھی کوئی نیا لیپ ٹاپ یا نیا فون آپ ایتھوپین ایئر لائن میں لے کے مت جاؤ، ذرا سا موقع ملے غائب ہو جاتا ہے۔ بہت غصے میں ہوں میں، کیونکہ افریقہ سے میں 1-2 مجھے گفٹ ملے تھے، بڑے اچھے گفٹ تھے، وہ نکال لیے کم بختوں نے۔ تو پہلے میں سمجھا تھا کراچی میں کسی نے ہاتھ صاف کیا، تو پھر جب تحقیق کی پتہ چلا ادھر ہی ہاتھ صاف ہوا۔ ایتھوپین ایئر لائن بہت اچھی ایئر لائن ہے۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو ایتھوپیا کا بادشاہ تھا نجاشی، اس کے سامنے ایسا ہی ہوا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی۔ حضرت جعفر طیار یہاں سے چل کے نا، مکہ سے چل کے ہجرت کے لیے گئے نجاشی بادشاہ کے پاس، کیونکہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا مکہ میں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ جو حبشہ کا بادشاہ ہے، ایتھوپیا کا بادشاہ ہے نجاشی، وہ تھوڑا سا نرم دل ہے، عیسائی تھا نا، عیسائیوں میں ہمیشہ سے نسبتاً کچھ بہتری رہی ہے دوسرے مذاہب کی نسبت. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے بھیجا. آپ نبی کے چچا زاد بھائی تھے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے بھائی غیر مسلم سے مدد لینا بھی جائز ہے. اب کوئی حاکم کسی غیر مسلم حاکم کے ساتھ بیٹھ رہا ہو، لوگ ایجنٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں بس ہر چیز میں نیگیٹو نیگیٹو نیگیٹو، اور جب خود ضرورت پڑتی ہے تو سارے کام حلال ہو جاتے ہیں ان کے لیے، پھر سارے کام حلال ہو جاتے ہیں. کوئی عالم کسی صدر یا وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھا ہو تو درباری ملا، اور جب آپ کی اپنی ضرورت ہو تو لفافے کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں باقاعدہ. سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں خوب یہ سمجھ لیں، نبی نے بھیجا غیر مسلم بادشاہ کے پاس، اور یہ نہیں کہا کہ جا کے چڑھائی کر دینا اس کو، بھائی ہم کمزور ہیں ہمیں مدد چاہیے اس سے. تو غیر مسلم اسٹیٹ سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، معاہدے بھی کیے جا سکتے ہیں. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، کچھ لوگ خلافت کے پمفلٹ بانٹ رہے تھے، خلافت قائم کرو. میں نے وہاں لوگوں سے کہا تم اتنے تھوڑے سے ہو، ذرا سا حکومت کو شک ہو گیا نا یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، تمہاری چمڑیاں ادھیڑ دیں گی یہاں کی حکومتیں، سب آزادیاں چھن جائیں گی، ان بے وقوفوں کی باتوں میں مت آنا. تو کچھ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے نہیں کرتے، باتیں کروڑوں کی ہوتی ہیں اور دکانیں پکوڑوں کی ہوتی ہیں، ہے کچھ بھی نہیں، اور چلیں ایک دم سے جناب وہ امریکہ میں انقلاب لے کر آئیں گے. یہ تو یہ کہیں بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو بھائی، پڑوس میں ایک ملک ہے، وہ بھی پانی کے بعد تھا، یعنی بیچ میں سمندر کا راستہ تھا، اسے کراس کر کے اس سے مدد مانگی گئی. تو بادشاہ نے بلایا حضرت جعفر طیار کو، کیا مسئلہ ہے بھائی، کیوں تمہیں تمہاری قوم نے نکالا ہے؟ حضرت جعفر طیار نے بتایا کہ ہم مردار کھایا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مردار کھانے سے منع کیا، اور بہت ساری اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کی کہ ہم تو یہ ان برائیوں میں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان برائیوں سے نکالا. تو نجاشی نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام نازل ہوا ہے کیا وہ کلام پڑھ کے سنا سکتے ہو؟ تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کی. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. زکریا علیہ السلام کے تذکرے سے شروع ہوا نا سورہ مریم. اب زکریا علیہ السلام کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ آپ کو بڑھاپے میں اولاد ملی. تو قرآن نے پڑھ کے سنانا شروع کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نہ یہودیوں میں تھے نہ عیسائیوں میں، نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا کہ آپ تورات اور انجیل پڑھ لیتے. تو یہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی تھی عیسائیوں کو کہ یہ تو ہماری کتابوں کے مضمون ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیان کرتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیان کرتے ہیں. تو جب نجاشی اور اس کے ارد گرد جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت عیسائی بھی داڑیاں رکھا کرتے تھے، عیسائیوں میں غامدی جیسے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، تو وہ بھی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے داڑھی رکھی ہے، داڑھی کا حکم دیا ہے، تو سب داڑھی رکھتے تھے. تو پادری تھے، بڑی بڑی داڑیاں تھیں ان کی. یہودیوں میں بھی اب تک غامدی جیسے لوگ پیدا نہیں ہوئے، یہودی بھی اب تک داڑیاں رکھتے ہیں. یہ صرف مسلمانوں میں ہی اس قسم کے نئے نئے لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے داڑیوں کا بھی انکار کر دیا، موسیقی کو بھی حلال کر دیا، اور ڈرامہ ایک آرٹ ہے، اس میں ایکٹنگ کرنا اور اس میں ہیروئن کے ساتھ آنا، سب کیا ہو گیا، سب سیٹ چلتا ہے. ان کی مارکیٹ میں سب کیا ہے، سیٹ ہے. تو یہ ہوتے ہیں لبرل مولانا. مجھے بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا مفتی صاحب اب وہ نہیں رہے، اب مفتی صاحب بھی لبرل بن چکے ہیں. میں لبرل ہوتا تو 19:15 کی رپورٹ نہ ہوتی. میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں جو 4 شادیوں کا زیادہ بچوں کا قائل ہو، آج کل تو یہ دیسی مولوی اس کے قائل نہیں ہے. دیسی مولوی جو ٹھیٹ فنڈامنٹلسٹ مولانا ہے. تو میں کتنا نظریاتی آدمی ہوں، اس لیے میں ان چیزوں سے، ہاں جو چیز اسلام میں نہیں ہے اس کو میں ایڈ نہیں کروں گا. خامخواہ کی پابندیاں جو اسلام میں نہیں ہے وہ ہم نہیں لگائیں گے بھائی. بہت سے حکام اسلام میں ایسے جو زمانے کے حساب سے چینج ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کو چینج کرنا پڑے گا وہ حکم. میں ابھی افریقہ گیا، میں نے وہاں اسکول کھولنے کی ترغیب دی. کچھ لوگوں نے کہا یہ دیکھو یہ لبرل مولانا ہے، بجائے مدرسہ بنانے کے اسکولوں کی ترغیب دے رہے ہیں.
میں نے کہا بھائی مدرسہ کی انکار کون کر رہا ہے؟ مدرسے تو ہیں ماشاءاللہ، اسکول بناؤ، کیونکہ 99% طبقہ مدرسوں میں نہیں بلکہ کہاں آتا ہے؟ اسکولوں میں. تو ہم نے مسلمانوں سے کہا تمہارا 1% بچہ مدرسے میں جا رہا ہے، 99% ان کے اسکولوں میں جا رہا ہے. تو جب اسکول ان کے ہاتھ میں ہوں گے، کالج یونیورسٹیاں ان کے ہاتھ میں ہوں گی، تو پروڈکٹ بھی انہی کی نکلے گی. وہ تمہارے اپنے بچے تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو سائنس میں ترقی بھی مسلمانوں نے ہی کرنی ہے، یہ غیر مسلموں کا یہ کا ٹھیکہ ہے، بس وہی کریں گے. تو جب ترقی ہم نے کرنی ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام آپ کو دنیا داری کا بھی حکم دیتا ہے، بلکہ دنیا پہ حکومت کرنے کا حکم دیتا ہے. تو آپ یہ صرف دینی تعلیم کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے. دنیاوی تعلیم ضروری ہے. ہاں جب ہم ان کی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو ماحول خراب ملتا ہے، ہمارے اپنے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، تو پھر ہمیں خود یونیورسٹیاں بنانی پڑیں گی. جیسے جامعۃ الرشید نے ایک بنا دی ہے، وہ تو ایک ہے نا، اونٹ کے منہ میں زیرہ. سب کو چاہیے کہ یہ جال بچھا دیں یونیورسٹیوں کا، سمجھتے ہو؟ تو اس پہ پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں اصل میں ایکچولی یہ جامعۃ الرشید کے ہیں نا، تو جامعۃ الرشید والے تو ماڈرن ہو گئے ہیں اور حکومت کے پٹھو ہیں. ابے افریقہ میں جا کے یونیورسٹیوں کی ترغیب کا حکومت کے پٹھو ہونے سے کیا تعلق؟ یا پاکستان میں اگر یونیورسٹیاں آپ خود بناؤ تو اس کا حکومت کے پٹھو ہونے سے کیا تعلق ہے؟ حکومت تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ مولوی لوگ یہ بنائیں. حکومت تو چاہے گی کہ ہم بنائیں. پھر اس میں ابھی دیکھو نا، ایک یونیورسٹی میں ایک لا پاس ہوا کہ خواتین لڑکیاں مکمل ڈریس پہنیں گی. اس پہ کتنا پروفیسر لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، ان کی عیاشی ختم ہو رہی ہے. اسلامی کنٹری ہے، اس میں ڈریسنگ بھی یہ لڑکیوں کی اسلامی نہیں ہے. یہ قانون نہیں بنا کہ برقع پہن کے آئیں گی یا شٹل کاک پہن کے آئیں گی. قانون صرف یہ بنائے، بلکہ قانون بھی نہیں بنا، ہدایات جاری کی گئی ہیں بھائی یونیورسٹی میں لڑکیوں کا ڈریس پراپر ہوگا، سلیو لیس کپڑے پہننے کی اجازت نہیں. اس پہ اتنا احتجاج ہو رہا ہے. تو یہ کس طرف آپ کنٹری کو لے کے جا رہے ہو؟ تو جب اسلامی ملک ہے تو اسلامائزیشن کی طرف لانے کے لیے جدید تعلیم میں آپ کو گھسنا پڑے گا. یونیورسٹیوں کے بغیر کوئی ملک نہیں چلتا ہے. سب سے پہلے یونیورسٹیاں مسلمانوں نے بنائی تھیں جب ان کی حکومت تھی. تو جب یونیورسٹیاں بنیں گی تو پھر ماحول بھی اسلامی ہوگا. اب ان کو تو ہم اسلامی کر نہیں سکتے، تو ہم یونیورسٹیاں خود بنا سکتے ہیں. کتنا اچھا آپشن ہے، بتاؤ اس میں کوئی پرابلم ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں، پرابلم کو پیروبلم کہتے تھے وہ، تو وہ اس لیے میری زبان پہ وہ پیروبلم ہی چڑھا ہوا ہے، پیروبلم. تو کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی اس میں، کلپ ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک دوست نے بتایا کراچی والے ہر چیز میں زیر بہت لگا دیتے ہیں، کلپ. تو پرابلم کراچی بولتے ہیں، کراچی جو اوریجنل کراچی کے ہیں نا وہ کراچی کو کراچی بولتے ہیں. ایک صاحب میرے سامنے فون کر رہے تھے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. اچھا خیر، تو حبشہ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی تھی. ایسا نہیں کیا کہ مکہ میں ہی ان کو رہنے دو، ظلم سہتے رہیں، توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. نہیں بھائی، ہمیں جہاں سے مدد ملے گی ہم وہاں سے لیں گے. اپنے ساتھیوں کو ہم نے بچانا ہے. مکہ میں ان کے لیے رہنا مشکل ہے تو چلو بھائی دوسرے کنٹری جاؤ، وہ بھی غیر مسلم بادشاہ. تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی، بادشاہ نے بھی رونا شروع کیا، اور جو جتنے پادری تھے وہ سارے روتے روتے ان کی داڑیاں تر ہو گئیں. جب حضرت جعفر طیار نے تلاوت ختم کی تو اس نے کہا خدا کی قسم یہ وہی کلام ہے، اسی جیسا کلام ہے جو عیسیٰ ابن مریم پہ نازل ہوا تھا. انجیل جانتا تھا نا وہ. ڈاکٹر حمید اللہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، خطبات بہاولپور کے نام سے ان کی کتاب ہے، بڑی زبردست، بہت بڑے محقق ہیں، حیدرآباد انڈیا دکن کے تھے وہ، ڈاکٹر حمید اللہ. تو انہوں نے یہ آسمانی کتابوں پہ بڑی ریسرچ کی ہے. بچپن میں ان کی کتاب میں پڑھتا تھا تو ایک جگہ انہوں نے بات لکھی کہ تورات، انجیل اور قرآن پاک، ان تینوں میں نا جو انداز بیان ہے، طرز تکلم ہے، وہ سیم ہے. یعنی کوئی نیوٹرل آدمی اگر ان تینوں کلاموں کو پڑھے گا نا تو وہ کہے گا کسی ایک ہی ذات کی کلام ہے. یہ اس کا انداز بیان کسی ایک ہی ذات کا ہے. حالانکہ تینوں کی زبانوں میں فرق، تینوں کے کلچر میں فرق، تینوں کے زمانے میں فرق نہیں، بہت زیادہ فرق. تو بہت بڑے محقق تھے وہ، تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے. تو نجاشی فوراً ایمان لے آیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خطوط بھیجے ہیں تو ان میں کچھ انکار کر لیا اور کچھ ایمان لے آئے، اور ایک بادشاہ ایمان لایا لیکن اپنی قوم کے ڈر سے واپس پیچھے ہٹ گیا. تو یہ بھی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھو یار. اتنا سا مکہ، اتنا سا مدینہ،
اور خطوط کس کو لکھ رہے ہیں؟ بڑی بڑی طاقتوں کو. یہ خود آپ کے برحق نبی ہونے کی علامت ہے. اتنا کانفیڈنس اور اتنا اعتماد اپنی ترقی پہ اور اپنے برحق ہونے پہ، یہ جب تک کوئی واقعی سچا پیغمبر نہ ہو تو اتنے اعتماد کے ساتھ اتنے بڑے کام نہیں ہو سکتے. تو نجاشی مسلمان ہوا، قرآن نے انہی جیسے لوگوں کا یہاں تذکرہ کیا. ہندو مسلمان ہوا تھا نا ایک نوجوان لڑکا کچھ دن پہلے، کس قدر قربانی دی. میں نے ایسے غیر مسلم دیکھے ہیں اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں. جس انڈیا میں بہت ساری کم عمر بچیاں ہیں جو گھروں میں مسلمان ہو گئی ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہی ہیں، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ ہم کس مذہب کو فالو کر رہے ہیں. تو اللہ نے بہت اٹریکشن رکھی ہے قرآن میں اور اسلام میں. اب یہ اٹریکشن رہی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جو اسکالرز یوٹیوب پہ آ رہے ہیں نا، انہوں نے آپ کو غیر ضروری مسئلوں میں الجھا دیا ہے. جو قرآن کی اصل آیات تھی ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. آپ جب ان کے کلپ سنیں گے بیٹھ کے تو پھر آپ کو وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، وہ فلانا ایسا، وہ بنو میاں کے پھڈے، وہ محمد بن قاسم گنڈا بدماش تھا، فلانا تھا، ڈمکانا تھا. منفی سن کے اور گلے پھاڑ کے آدمی پاگل ہی ہو جاتا ہے، وہ اسی رو میں بہ جاتا ہے. تو اس لیے ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں قرآن خود سمجھو. اسی وجہ سے میں نے تفسیر کے جو لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں جو میرے چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز میں ہیں، ان میں شروع کے 8 لیکچر وہ صرف عربی گرامر پر ہیں، اور اتنی گرامر سکھائی ہے جس سے آپ کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. اس گرامر کو سامنے رکھ کے جب آپ وہ لیکچر سنیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تو اس کو لازمی سنیں. 400-500 لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں، وہ ختم ہونے والا ہے قرآن الحمدللہ. آگے چلتے ہیں ہم. آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کیونکہ لوگ مجھے گریبان پکڑ لیتے ہیں. اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. آج ایسے لوگ تو بہت آپ کو ملیں گے جو حرام کو حرام سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی مذہب میں حرام ہے، اگرچہ ہم کر رہے ہیں لیکن مذہب میں کیا یہ حرام ہے. لیکن ایسے لوگ بھی اب بہت ہیں جو حلال کو حلال نہیں سمجھ رہے. اللہ نے کہہ دیا یہ حلال ہے، لیکن آپ کر کے تو دیکھو. حرام میں ایسے چترول نہیں لگیں گے آپ کے جیسے حلال میں لگیں گے. آج ایک صاحب نے میرے خلاف کلپ چلا ہے میرے خلاف ایک، اس میں وہ کسی خاتون کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس مفتی کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، ہر وقت لوگوں کو شادی پہ لگایا ہوا ہے، مقصد سے ہٹا کے. یہ الفاظ ان کے، مقصد سے ہٹا کے کس پہ لگا دیا؟ شادی پہ. تو خیر نیچے کمنٹس میں زیادہ تر نے اسی کو گالیاں دی ہوئی ہیں کہ تو کس پہ لگا رہا ہے بیٹھ کے. تو حالانکہ میرے بیان تو ہر ٹاپک پر ہوتے ہیں، لیکن اگر شادیوں پہ بھی لگا دیا بالفرض تو ایک تو ڈھنگ کا کام پہ لگایا نا. کیا خیال ہے؟ ہم جب دنیا سے جائیں گے تو ایک کام تو ایسا تھا نا جو صحیح تھا، جو جس پہ ہم نے لگا دیا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا مقصد سے ہٹا کے لگایا ہے، تو مقصد آپ بتا دو کیا ہے. مقصد بیچاروں نے بتایا نہیں. مقصد سے ہٹا کے نہیں لگایا، مقصد تک پہنچانے میں معاون اور مددگار ہے کثرت سے نکاح کرنا. جو مقصد ہے نا، جو پوری دنیا جس کو مقصد مانتی ہے، اس مقصد تک اگر پہنچنا ہے تو سوسائٹی میں زیادہ شادیوں کو پروموٹ کرنا پڑے گا. اگر نہیں کیا تو ہر طرح کی ترقیوں سے آپ رک جاؤ گے. صرف چند مادی ترقیاں مل جائیں گی یورپ امریکہ کو جیسے ملی ہیں، باقی اس سوسائٹی کا جو حشر نشر ہوا ہے، جو بیڑا غرق ہوا ہے نا، اتنی ترقیوں کے باوجود اس بیڑے غرق کی طرف ان لوگوں کی توجہ جاتی نہیں ہے. وہاں عورت کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ان ملکوں میں، سمجھ رہے ہو؟ 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. ابھی ہمارے ملکوں میں بھی ٹکے کی حیثیت نہیں رہنے والی. لڑکیاں بائکیاں چلا رہی ہیں، لڑکیاں ان ڈرائیو چلا رہی ہیں. یہ آزادی نہیں ہے، یہ بربادی ہے. یہ وقت آ گیا کہ اب عورت کی کفالت کے لیے مرد تیار نہیں ہے. اب گھر میں بیوی بنا کے عزت سے کھلانا پلانا اور وہ اپنے بچوں کو سنبھالے جو اس کی فطرت ہے. آگے اس کی بہویں ہوں، داماد ہوں، گھر کی مالکن بنے، ختم. اب وہ بائکیوں پہ روڈوں پہ گھومے گی، آپ سواریاں لے گی اور ڈرائیوروں کی طرح ٹیکسیاں چلائے گی. یہ ہے 2 ٹکے کی عزت عورت کی، اور اس کو آزادی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو، آزادی. اب وہ ایئر ہوسٹس بن کے ڈیلی
سینکڑوں مردوں کو چائے پلائے گی اور ایسے بادب کھڑی رہے گی آپ کے سامنے. یہ ہے شادیاں نہ کرنے کا عذاب, سمجھتے ہو؟ اور یہ ہو گیا ہے ڈیفنس میں, دیکھ لو لڑکیاں ان ڈرائیو چلا رہی ہیں آج, اور ان کو پروموٹ بھی کیا. کوئی مجبوری میں چلا رہی ہے ایک الگ بات ہے, لیکن سوسائٹی اس کو پروموٹ کر رہی ہے, لڑکیاں بائکیاں چلا رہی ہیں, تو یہ ہے. اور آپ صبح صبح دیکھ لیا کرو, یہ تو پھر بھی تھوڑی سی مالدار عورتیں ہوتی ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں, جو زیادہ وہ ہیں تو آپ نیو کراچی میں صبح صبح دیکھ لیا کرو. ہم مدرسے جاتے ہیں نا, تو وہاں لڑکیوں کی پوری سوزوکیاں بھر بھر کے فیکٹریاں جا رہی ہیں بوتلوں کے ڈھکن لگانے کے لیے. کس کام کے لیے بھائی؟ دوائیں پیک ہوتی ہیں نا بوتلوں میں, تو ان میں ڈھکن لگانے کے لیے لڑکیوں کی پوری پوری کھیپ بھر بھر کے جا رہی ہوتی ہے. ان کے آدمی کہاں مر گئے, ان کے مرد کہاں مر گئے؟ یہ کام مرد کرے نا, ان کو تو کھلانا گھر بٹھا کے. پھر وہاں ان کی عزتوں سے جو فیکٹریوں کے سیٹ کھیل رہے ہیں, خدا کی قسم ان سیکولر لبرل لوگوں کو سب پتا ہے, لیکن ان حرام خوروں کی نظر میں لڑکی کی عزت سے کھیلنا, اس سے زنا کرنا, بدکاری کرنا کوئی عیب ہے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں ایک فالٹ ہے, تو غلط کیا, غیر اخلاقی حرکت. خود بھی کرتے رہتے ہیں یہ کام. اپنے گریبان میں یہ جھانک کے دیکھیں کتنی لڑکیوں سے بدکاریاں کر چکے ہیں چند سالوں کے اندر. تو اس لیے ودو لو تکفرون کما کفروا, یہ خود اور ان کی عورتیں جیسی برباد ہوئی ہیں نا, یہ چاہتے ہیں یہ داڑھی والے ملا لوگ جو ہے نا, یا ملاؤں کے پاس بیٹھنے والے, ان کی عورتیں بھی ایسے ہی برباد ہو جائیں. سمجھتے ہو؟ تو ہم اپنی عورتوں کو اس تباہی سے, ہم اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو بائکیاں چلانے عزم کرو, نہیں دیں گے. غیرت سے مر جائیں گے, بولیں گے تم گھر میں بیٹھو گی, بائکیاں چلاؤں گا میں, چلاؤں گا ان ڈرائیو چلاؤں گا, کون چلائے گا؟ میں چلاؤں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا جو لڑکی بائکیاں چلا رہی ہے یا ان ڈرائیو میں کار چلا رہی ہے وہ غلط ہے, اس کی مجبوری وہ جانتی ہے, لیکن اس کو مجبور کون کر رہا ہے؟ یہ سیکولر لبرل لوگ کر رہے ہیں جو مرد کو شادی سے روکتے ہیں اور پڑھائی کو فوکس کرتے ہیں. پڑھو پڑھو, ملازمت کرو, جاب کرو, بزنس کرو, شادی مت کرو. ان لوگوں نے عورت کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے. اگر مردوں میں زیادہ نکاح کا رواج ہوتا, کروڑ پتی آدمی اس بائکیاں چلانے والی لڑکی سے شادی کر کے پورا بنگلہ دیتا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جب معاشرے میں 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے, غریب سے غریب گھرانے کی لڑکی کروڑ پتی خاندان میں جاتی ہے, وہ عزت ملتی ہے اس کو. تو ان لوگوں کی نظر میں عورت کی 2 ٹکے کی حیثیت بولو نہیں ہے. لا کے ان کو ڈرائیور بنا دیا, بائکیاں, رکشے بھی چلائیں گی, دیکھنا ریڑیاں بھی لگائیں گی. ہم تو دیکھ رہے ہیں باہر ملکوں میں خواتین وہاں ریڑیاں بھی لگاتی ہیں, ٹماٹر بھی بیچتی ہیں, جوتے بھی گانٹتی ہیں, اور سارا دن. ملیشیا میں کیا دیکھا ہے ہم مچھلی کھانے کے لیے گئے ایک ہوٹل پہ, تو ایک لڑکی واکر میں بچہ اس کو جھولا دے رہی ہے جب وہ روتا ہے, اور آ کے ہمارے لیے مچھلی بنا رہی ہے ہوٹل میں. میں نے کہا یہ ہے ان لوگوں کی حیثیت, یہ ہے کتنے کسٹمر کو روزانہ فش بنا کے کھلانا اور ساتھ میں بچے کو پالنا بھی. میں نے کہا دیکھو ہماری عورتیں کتنے عیش سے رہتی ہیں گھروں کے اندر. اس کی کم از کم 8 گھنٹے کی تو ڈیوٹی ہے, 8 گھنٹے ہوٹل میں کھڑے رہ کر بچہ سنبھالتے ہوئے کسٹمر کو خوش رکھنا, یہ آسان کام ہے. اور کتنے کسٹمرز کی نظریں, ہوس کی نظریں اس پہ پڑ رہی ہیں, وہ مچھلی کے علاوہ جو الگ ناشتہ ہو رہا ہے, وہ جو ناشتے ہو رہے ہیں نا ان کے, وہ الگ ہے, اس کی تو قیمت ہی نہیں مل رہی اس کو. یہ ہے ان لبرل سیکولر لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے خود بے غیرت ہو گئے, یہ ہماری عورتوں کو بھی اور ہماری سوسائٹی کو بھی ایسا بے غیرت بنا دیں. اس لیے جملہ یاد رکھو, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں, بولو گندے. ہم اپنی عورتوں کو بائکیاں چلانے, بولو اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, بیویوں کو گھر میں رکھو, بولو سوکھی روٹی کھا لیں گے. غربت کوئی عیب نہیں ہے. ان لبرل لوگوں نے ایسا غربت کو عیب بنا کے پیش کر دیا, بھائی گزارا نہیں ہوتا, بھائی گزارا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا گزارا؟ آپ اپنے باپ دادا کو دیکھو, وہ نعمتیں میسر نہیں تھی جو آج ہمیں میسر ہے. ان کا منہ خراب ہو گیا بیچاروں کا ناشکری سے. ان کو ہوس چاہیے, پیٹ نہیں بھر رہا, ان کی توند نہیں بھر رہی ہے, تو اس لیے عورت کو گھر سے نکال رہے ہیں کہ تو بھی کما کے لا. تو عزم کرو اپنی عورتوں کو گھروں سے باہر, بولو ٹیکسیاں چلانے مت دو گے, بائکیاں چلانے مت دو گے. یہ عورتوں کے کام, یہ ان کی بے عزتی ہے. یہ کام نہیں کرنے دینا ہم نے اپنی عورتوں کو. اور جو کر رہی ہے اس کو برا نہیں سمجھنا. ہمیں کیا پتا بھائی کس مجبوری سے کر رہی ہے, وہ زنا سے تو اچھا ہے نا. شادی کرتا کون ہے آج عزت دار آدمی, اور رشتے ملتے بھی کیسے ہیں مکھنچوؤں کے. بہت سی عورتوں نے دیکھا آڑے ترچے لوگ 2-3 دن شادیاں کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ گھبرا جاتی ہیں کہ یار اس سے تو بہتر ہم کما ہی رہتے. خاندانی لوگ کر نہیں رہے, خاندانی لوگ ٹی وی پہ آ کے میرے خلاف بیان دے رہے ہیں کہ اس مولوی کو شادیوں کے علاوہ
کچھ آتا نہیں ہے, تم نے کیا کر لیا یار. تو اچھا, یہ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بھی پریشان نہیں ہوتے, یہ اتنے ماڈرن ہو چکے ہیں, بیٹیوں کو بھی پڑھا کے کہتے ہیں انجوائے کرو لائف, ٹھیک, کوئی مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. کیسے کیسے واقعات آ رہے ہیں, قرآن رکھا بھی بتانا مناسب نہیں ہے. تو جب بے غیرت ہو جاؤ تو پھر جو مرضی کرو. ہم بھائی جیسے بھی ہوں, اتنی بے غیرتی کی طرف, عورت گھر کی چار دیواری, پڑھانے سے ہم منع نہیں کر رہے, تعلیم سے منع نہیں کر رہے, یہ لوگ ہماری بات کو غلط رخ پہ لے کے جاتے ہیں. عورت گھر کی چار دیواری. دیکھو میں شو مارنے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا, میں نے بڑے عجیب غریب حالات بھی دیکھے ہیں ماضی میں. میرے 3 گھر تھے, میرے دوستوں کو پتا ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی چلتا تھا. میں کتنا میرے گھر والوں نے کہا ہمیں جاب کرنے دے, میں نہ جاب نہیں کرنے دوں گا بھائی, گزارا مشکل, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, گزارا مشکل ہے. میں یہ نہیں ہوگا کہ باہر میں برگر پھوڑوں گھر میں دال کھاؤں, صحیح ہے نا, سب مل کے کھائیں گے, چائے میں پاپے ڈبو کے کھائے, روکھی سوکھی صبح کھا لی. اور غریب آدمی کے ساتھ ایک مسئلہ ذہن میں رکھو, یہ جو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں نا اتنے پروٹین ضروری اور اتنی کارب ضروری اور اتنی کیلوریز ضروری, یہ سب امیروں کے چوچلے ہیں. ضروری ہے, میں ڈاکٹروں کا انکار نہیں کر رہا. غریب آدمی سوکھی روٹی میں 100 سال آرام سے جیتا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ چوچلے کس کے ہیں, وہ ڈبے پہ پڑ رہے ہوتے ہیں, اتنی کیلوریز ہیں تو میں ایک دن میں لے سکتا ہوں کیونکہ میرا ورک آؤٹ اتنا ہے, ورک آؤٹ میں اتنی کیلوریز پلس مائنس کر کے کیلکولیٹر سے نکالا, 2 انڈے اور 1 برگر, بس تیسری کھائے تو موٹاپا آئے گا. یہ چوچلے کس کے ہیں؟ یہ صحیح ہے, میں نہیں کہہ رہا آپ کریں ایسا نہ کچھ ہو جائے تو مجھے پکڑے. لیکن غریب جس کے پاس کم ہے نا, وہ سوکھی روٹی میں 100 سال جیتا ہے. میں نے دیکھا ہے, ہوائی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ نے پیسے دیے ہیں تو بادام بھی کھاؤ, پستے بھی کھاؤ, انڈے بھی کھاؤ, ڈاکٹروں کے مشورے پہ بھی چلو. نہیں دیے تو جو ہے اتنا کھاؤ, بس 100 سال جیو گے انشاءاللہ. بلوچستان میں ایسے ایسی جگہوں پہ میں نے غریبوں کو جا کے دیکھا یار, ساری زندگی روٹی کے علاوہ بیچاروں کو کچھ ملتا ہی نہیں. 99 سال 100 سال, وہ بھی کوئی حادثہ ہوا تو گئے, ورنہ پروگرام نہیں تھا جانے کا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ میڈیکل سائنس اتنا آسان علم نہیں ہے, بہت پیچیدہ ہے. یہ باڈی اپنے آپ کو خود ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے, بہت طریقوں سے ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے. ڈاکٹروں کی ساری میڈیکل سائنس فیل ہو جاتی ہے. کرو ضرور ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل, اگر پیسے ہیں. پیسے نہیں ہیں, جیسے پراٹھے پھوڑ رہے ہو پھوڑ دیا کرو, کچھ نہیں ہوگا اور ہوگا تو کیا ہوگا, مر جاؤ گے. دیکھو ڈپریشن کا سب سے بہترین علاج پتہ ہے کیا ہے؟ اینڈ تک جا کے سوچو کہ ہوگا کیا. ایک آدمی آیا میرے پاس کہ میں ایکچولی میری فیکٹری ہے, میرے لیے بڑے مسئلے ہیں, مجھے ڈر لگا رہا ہے چوری نہ ہو. میں نے کہا کیا ہے, کیا ہوگا؟ کہہ رہے یار یہ نہ ہو جائے, کاروبار میں نقصان نہیں. میں نے کہا سمجھو آگ لگ گئی تیری فیکٹری میں, برباد ہو گیا, ختم. تو کیا اب کیا؟ کہہ رہا بھائی بیوی بچے ہیں. میں نے کہا بیوی بچے چھوڑ کے چلے جائیں, جب تو کھلا رہا تھا ان کو تو تیرے ساتھ تھے, اب فاقے پر آ گئے تو بھاگ گئے. تو ایسی بیوی بچوں کو تو پہلے ہی بھگا دینا چاہیے. لائف پارٹنر کا یہ مطلب ہے کہ جب تو مالدار ہے تو وہ تیری بیوی ہے, اور جب پیسے نہیں ہے تو بھاگ گئی. تو بیوی اور طوائف میں کوئی فرق ہو گیا پھر؟ بھائی طوائف جو ہے وہ بھی جب تک پیسے ہوں تو رہتی ہے, پیسے نہیں ہو تو کیا ہوتی ہے, بھاگ جاتی ہے. تو بیگم کا تو مطلب یہی ہے کہ جب امیر تھے تو بھی ساتھ ہے, جب غریب ہو گئے تو بھی شریک حیات کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے نا, زندگی بھر کی ساتھ. تو میں نے کہا اگر رہنا ہوگا رہے گی, نہیں رہنا ہوگا تو فیکٹری میں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے, لگ گئی, سب ختم ہو گیا, برباد ہو گئے, تو بھاگ جائیں. تو کہہ رہے بچے, میں نے کہا بچے بھی بھاگ گئے. کہہ رہے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا تم مر جاؤ گے, یہی ہوگا زیادہ زیادہ. تو ویسے نہیں مرے گا کیا, تھوڑے دنوں میں ویسے ہی مر جائے گا. شیر شاہ میں جو پل گرا تھا, فیکٹری کا مالک تھا, اسی وقت کاٹن کلف پہن کے گاڑی میں نکلا اور پل نیچے. تھوڑی دیر بعد میں وہاں پہنچا, ورنہ میں بھی آج یہاں نہ ہوتا. اللہ نے مجھے بچانا تھا تو ہم تھوڑی دیر کے بعد پہنچے. وہ بیچارہ اسی وقت نکلا تھا, فیکٹری کا مالک اسی وقت دب کے اندر. ایسی 2 ٹکے کی زندگی ہے یار, اس پہ آپ اتنا ڈپریشن, اتنی ٹینشن. تو اینڈ تک جا کے سوچا کرو, زیادہ زیادہ یہ ہو جائے گا. دوسری شادی والوں کو جو ٹینشن ہوتی ہے, آج ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں, بڑا دلچسپ ہے, بیان سے ہٹ کر لیکن بڑا مزے کا ہے. فجر میں نا رفیع بھائی آئے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب, وہ رفیع بھائی کو جو آپ لوگ نے دیکھا ہوگا بڑے ہلتے رہتے ہیں یوں یوں کر کے, مفتی صاحب وہ ایک بندے نے, یوں دیکھ بھی رہے ہیں, مفتی صاحب وہ ایک بندے نے دوسری شادی کی ہے, وہ بہت پریشان ہے, یوں دیکھ رہے ہیں, وہ بندہ گیا کہاں نا, یوں 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 یوں. اتنے میں ایک بندہ اٹھا, پیلی شلوار قمیض پہنی ہوئی, لنگڑا لنگڑا کے چل رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور ٹیڑھا میڑھا چل رہا ہے. الائنمنٹ آؤٹ لگ رہی تھی مجھے اس کی.
میں نے کہا شاید یہ ہے. اچھا رفیع بھائی یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ نہیں ہے, دیکھ رہے ہیں اس کو, میں سمجھا یہ ہے. میں نے کہا یار یہ تو بہت ہی الائنمنٹ ہی آؤٹ ہو گئی اس کی تو دوسری شادی کر کے, یہ تو زیادہ ہی ہو گیا. اچھا وہ بےچارا لنگڑا لنگڑا کے آ رہا ہے, وہ بعد میں پتا چلا تھوڑا سا, اللہ معاف فرمائے, کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے, لیکن وہ تھوڑا سا وہ بےچارا اپنے بھکاری ٹائپ کا آدمی تھا, وہ بعد میں پتا چلا کہ تھوڑا سا شاید ڈرامہ کر رہا ہے وہ. تو خیر آ کے بیٹھ کے پھر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا اس نے. میں تسلی دے رہا ہوں, میں نے کہا یار میرا دل چاہ رہا تھا میں کہوں مت رو, مجھے ہنسی آ رہی ہے. میں تو یہی سمجھ رہا ہوں نا, دوسری کر کے رو رہا ہے. مت رو, تیرے رونے کو دیکھ کے مجھے ہنسی آ رہی ہے, تیری الائنمنٹ کو دیکھ کے بھی اور تیرے رونے کو دیکھ. خیر وہ بعد میں پتا چلا اس کی کوئی اور کہانی تھی, وہ تو بھی تھی بھی ذرا جھوٹی, وہ پیسے لینا چاہ رہا تھا مجھ سے. خیر تو پھر وہ جو جس نے دوسری کی تھی وہ آ گیا, جو سچی مچی کا تھا نا دوسری والا, وہ آ گیا, بیٹھ گیا, کیا ہوا جی ایسے, میں پریشان, یہ ہو گیا. میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا زیادہ, امید ہے وہ قتل نہیں کرے گی آپ کو, کیونکہ جو شیئرنگ پہ شوہر برداشت نہیں کر رہی وہ شوہر لیس زندگی کیسے گزارے گی کہ مار کے آدھا بھی گیا, ابھی تو آدھا تو مل رہا ہے نا. خیر ان کو میں نے 2-4 تسلی کے لفظ کہے, وہ بڑے ایک دم سینہ چوڑا ہو گیا ان کا. میں کہتے ہیں, میں نے کہا ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں, کیا ہوگا, سر پھاڑ دے گی آپ کے, ہیلمٹ پہن لو, یہی ہوگا. بائک سے گرتے ہو تو سر پھٹتا ہے نا, تو کیا بائک چلانا چھوڑ دیں؟ تو دوسری شادی میں بھی سر پھٹنے کا امکان ہے, یہ تھوڑی کہ دوسری شادی چھوڑ دیں. بھائی بائک کے لیے جب سر پھٹنے سے بچانے کے لیے ہیلمٹ ہے, اچھی کمپنی کا ہیلمٹ, تو دوسری کر لی, اچھی کمپنی کا ہیلمٹ رکھو اپنے پاس. تو میں نے ان کو آخری تک لے گیا نا کہ اینڈ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا نا تو تیار رہو اس کے لیے. تو یہ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں, اپنے گھر کی عورتوں کو مت مجبوری کے بغیر جاب مت کروائیں. بولا گھر کی 4 دیواری, تو ہم نے ایسے ہی کیا میرے بھائی, آج اس کی برکت اپنی آنکھوں سے الحمدللہ دیکھ رہے ہیں. میرا کوئی چندے بندے پہ نہیں چلتا, میں لوگ کہتے ہیں چندہ کھا رہا ہے بیٹھ کے, 1 روپے چندہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا میں, بہت زیادہ. بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے مجھے زکوٰۃ کے پیسے دیے نا تو کم پڑ گئے, وہ اپنی طرف سے ڈال دیتا ہوں, لیتا نہیں ہوں کسی سے. ہمیں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے استغنا کے معاملے میں بہت غیرت سکھائی ہے الحمدللہ. حضرت فرماتے تھے مر جانا اپنی حاجت کسی کے سامنے بیان مت کرنا. تو اس لیے ہم نے تو یہی پالیسی اختیار کی, بھائی گھر گھر گھر. کمانا کس نے؟ مرد نے, اور مرد کی کمائی میں اللہ برکت دیتے ہیں. یہاں بھی سیکولر لبرل لوگ کہتے ہیں برکت کیا ہوتی ہے, تمہارے یہاں ہوتی نہیں ہے اس لیے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی, تم صرف کالو کے لیٹر پہ چلتے ہو. کیلکولیٹر کو پیار سے میں کالو کا لیٹر بولتا ہوں. تو مرد کی آمدن ہے, اسی میں گزارا کرو بھائی. اپنے بیٹوں کو بولو, تم نے اپنے بیٹوں کو پہلے سے سکھا دو, ان بیٹیوں کی ذمہ داری بھی تم نے اٹھانی ہے میرے بعد, سمجھ رہے ہو. بچپن سے ہی اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں پہ خرچ کرنا سکھاؤ, بچپن سے سکھاؤ کہ تم نے ان کے لیے تحفے بھی لا کے دینے ہیں, ان کے لیے. اب تو نے کما لیا نا, تیری تنخواہ آ رہی, عید کے کپڑے تو اپنی بہنوں کے بنا کے دے گا. تو مرد کماتا ہوا اچھا لگتا ہے, کھلاتا ہوا, عورت کھاتی ہوئی اچھی لگتی ہے. پھر سیکولر لوگ بولتے ہیں بھکاری بنا رہے ہو. بھکاری نہیں بنا رہے, ہمیشہ سے مرد عورتوں کو کھلاتے آئے ہیں, اس کے باوجود عورتوں نے گھروں میں عزت کے ساتھ حکومت کی ہے, عزت کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے باپوں نے ہماری ماؤں کو کھلایا, تو کبھی ہماری ماں کو یہ نہیں آیا کہ بھکارن ہے معاذ اللہ کوئی. تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے, مرد کھلاتے ہیں, عورت کھاتی ہے, اس سے دونوں کا ریلیشن بھی بنتا ہے. اور اگر مرد غیرت لیس ہے تو بجائے جاب کرنے کے اس مرد سے جان چھڑاؤ, ایسے آدمی سے شادی کرو جو غیرت والا ہو. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مرد کما کے کھلا ہی نہیں رہا, عورت مجبور ہوتی ہے, وہ مجھے فون کرتی ہے میں جاب کر رہی ہوں, میرے میاں نہیں, وہ جاب ہی نہیں کرتے, پڑے رہتے ہیں. تو بھائی ایسا میاں سے پھر میاں لیس زندگی کیا ہے بہتر ہے. تو میاں لیس بنو اور کسی غیرت مند کی 2ری 3ری 4تھی بیوی بن جاؤ, وہ زیادہ بہتر ہے. تو جب کما ہی نہیں رہا, کھلا ہی نہیں رہا, ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, تو کس کام کا آدمی ہے وہ. ہم جلدی بس آیتیں مکمل کرتے ہیں. تو یہاں اللہ نے کیا حکم دیا, لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو. وہ حلال کرنے میں بھی حکمت ہے, بلا وجہ حلال نہیں کر دی اللہ نے. اب دیکھو, ہم اگر حلال چیزیں کھانا چھوڑ دیں تو جن لوگوں کا حلال کا بزنس ہے وہ بزنس بھی تو بیٹھے گا نا, کیا خیال ہے. تو اللہ نے ایک دوسرے سے ہم سب کو جوڑا ہوا ہے. تفریح
پہ لوگ جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ تفریح کر رہے ہیں. بھائی دنیا میں سورس آف انکم کا بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ تفریحی مقامات. یہی ختم ہو جائیں آپ کے ملک کی ارننگ ختم. دنیا میں کتنے ملک ہیں جو صرف ٹورزم پہ ترقی کی ہے انہوں نے. تو یہ تفریح کا جواز بھی قرآن مجید سے ثابت ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے بھائی کو تفریح کے لیے جنگل میں لے گئے تھے نا. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب, ابا اس بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دو, کل ہم جنگل میں جا رہے ہیں, کھائیں گے پیئیں گے. تو جنگل میں جانا سورہ یوسف سے ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو میں جنگل میں گیا تھا, تو اس پہ اعتراض کا حق نہیں بنتا. آگے چلو, آگے قرآن مجید کہتا ہے, پھر وہی مسیحی برادری سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے معجزے دیے تھے. تو یہ معجزے اللہ کی طاقت اور قدرت ہیں, حضرت عیسیٰ کا کمال نہیں ہے. وہ کیا کیا معجزے تھے؟ اذ ایدتک بروح القدس, اللہ نے جبریل کے ذریعے آپ کو طاقت دی. تکلم الناس فی المہد وکہلا, ماں کی گود میں بھی آپ نے کلام کیا اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے. اس میں بھی حضرت عیسیٰ کی زندگی کی طرف اشارہ ہے. حضرت عیسیٰ تو جوانی میں اٹھا لیے گئے تھے, ابھی آپ پر کہولت کی عمر, جو ادھیڑ عمر کہتے ہیں نا, پکی عمر, وہ ابھی آئی نہیں تھی. تو یہ بھی حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے کہ ادھیڑ عمر میں بھی وہ لوگوں سے کلام کریں گے. تو یہ اشارہ ہے کہ ابھی نازل ہوں گے قرب قیامت میں. اور اذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر. اچھا یہ بھی اب دیکھو, وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ, بہت امپورٹنٹ آیت. اے عیسیٰ میں نے تجھے کتاب سکھائی, والحکمہ, حکمت کی باتیں سکھائیں جو حضرت عیسیٰ کی حدیثیں تھیں. والتوراۃ والانجیل, میں نے تورات بھی سکھائی اور انجیل بھی سکھائی. سوال پیدا ہوتا ہے, تورات بھی سکھا دی, انجیل بھی سکھا دی, حکمت کی باتیں بھی سکھا دی, تو کمپلیٹ ہو گیا نا. تو کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہاں علماء اس طرف گئے ایک جماعت کہ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے, کیونکہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو فیصلہ کس پہ کریں گے؟ بولو, قرآن مجید پہ فیصلہ کریں گے. تو اللہ نے آپ کو قرآن کا علم پہلے سے دیا ہے, اور قرآن کا علم مکمل نہیں ہوتا حدیث جانے بغیر. تو اس قرآن کا علم میں حدیث خود بخود آ گئی, اور قرآن اور حدیث کے بعد جب تک تفقع نہ ہو, خاص فقہی بصیرت نہ ہو, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. تو وہ جب تک وہ فقہی بصیرت نہیں ہوگی قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کو کہتے ہیں مجتہد, جس میں قرآن و حدیث کا علم بھی پراپر ہو اور قرآن و حدیث سمجھنے کی صلاحیت بھی ہو. اس کے لیے کیا ٹرم ایجاد کی گئی ہے؟ مجتہد. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم مجتہد ہوں گے. اب ہمارے اہل حدیث بھائی یہاں سوال کرتے ہیں کہ اگر فقہ حنفی پہ چلنا ضروری یا فقہ شافی پہ چلنا ضروری, تو عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ حنفی ہوں گے یا شافی ہوں گے؟ سمجھ رہے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مجتہد ہوں گے, وہ کسی کی تقلید نہیں کریں گے. لیکن ہمارے لیے مسئلہ آسان ہوگا, ہم پہلے ابو حنیفہ کی تقلید کرتے تھے, ان کو چھوڑ کے ہم کس کی تقلید کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, کیونکہ ان کا مجتہد ہونا تو منصوص ہے. آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا, پہلے آپ مجتہدین کی پہلے بھی تقلید نہیں کرتے تھے, اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد بھی تقلید نہیں کرو گے, تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں چلنے دیں گے آپ کو. وہ اس وقت اتنے چینل نہیں ہوں گے کہ یہاں سے ایک آدمی قرآن حدیث کی تشریح میں 8 رکعت تراویح, یہاں سے قرآن حدیث کی تشریح میں دوسرا چینل 20 رکعت تراویح, یہاں سے قرآن حدیث کی تشریح میں تراویح نہیں ہے سرے سے, وہاں سے ایک چینل 3 طلاقیں 1, وہاں سے 3 طلاقیں 3, وہاں سے زور سے آمین آہستہ آمین. حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ جب مجھے قرآن کا علم اللہ نے دیا ہے اور قرآن حدیث کے بغیر ممکن ہے نہیں, اور قرآن و حدیث کے لیے تفقع اور بصیرت اجتہادی صلاحیت بھی چاہیے سمجھنے کے لیے, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. تو یہ ساری چیزیں مجھ میں موجود ہیں, تو ٹھیک سیدھے طریقے سے مجھے فالو کرنا پڑے گا. میں اسلام ہی بتاؤں گا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بتاؤں گا. تو جو میں کہہ دوں حلال, اس کو حلال ماننا پڑے گا, جو میں کہہ دوں گا ناجائز, اس کو ناجائز ماننا پڑے گا. تو ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید چھوڑ کر ان سے بڑے مجتہد آ گئے تو ان کی تقلید کر لیں گے. تو مقلدین کے لیے نہ اب مسئلہ تھا نہ اس وقت مسئلہ ہوگا, بیچارے غیر مقلدین کے لیے اب بھی بڑا مسئلہ ہے, اور اس وقت تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے. اب کیوں مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی ان کو تقلید کرنی پڑتی ہے. وہ الگ مسئلہ, وہ الگ مسئلہ, وہ الگ مسئلہ, وہ الگ مسئلہ, تو وہ پھر ایک کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں عام طور پر. اچھا میرے بھائی آگے چلتے ہیں ہم جلدی جلدی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تو
کتاب کا علم بھی، تورات کا علم بھی، انجیل کا علم بھی، اور حکمت کی باتیں الگ. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، حضرت عیسیٰ مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا. اچھا دیکھو، اللہ نے قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ کو کیوں رکھا ہے نزول کے لیے؟ وجہ اس کی شاید یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر پیغمبر جو جس بھی زمانے میں آتے ہیں نا، ان کو اس حساب سے معجزے دیے جاتے ہیں. آج کل دور ہے سائنس کا، مادہ پرستی اتنی زیادہ ہے کہ خدا کے انکار کے لیے بھی نا سائنسی نظریات گڑھے جا رہے ہیں کہ یہ خدا نہیں بنا سکتا، اس کی یہ لاجک ہے، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو. بہت دفعہ غلط لاجک ہوتی ہے کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ نے کیسے بنا دیا. تو اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، مردے کو زندہ کر کے دکھائیں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب اور لاجک کا محتاج نہیں ہے. کوڑ کے مریض یا جو پیدائشی نابینا ہو، اس کو نئی بینائی مل سکتی، اس کو آپ پیدائشی نابینا کی آنکھیں لے آیا کرتے تھے. تو یہ سارے معجزے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے ہیں جو سائنس کو چیلنج کریں گے. ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد سورہ انعام ہے. سورہ انعام کی بس آخری رکوع پڑھ دیتا ہوں، وقت بہت ہو گیا. بہت اہم رکوع ہے سورہ انعام کا آخری رکوع. اللہ نے اپنی نعمتیں اور اپنی قدرتیں قرآن میں بیان کی ہیں اور بار بار کہا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ. جو کہتے ہیں نا اللہ کہاں ہے، اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کہتے ہیں یہ راہ تمہارے سامنے، یہ کام اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتے. وہ کیا قدرتیں اللہ تعالیٰ کی؟ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والا. سائنسدان کہتے ہیں ایوالو ہوئی ہے یہ گھٹلی بھی. کیا کہتے ہیں آج کل ہمارے مسلمان ڈاکٹر بھی یہی باتیں کر رہے ہیں، ہلدی ایوالو ہو کے اس نے اپنے آپ کو اتنا بینیفیشل بنا دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو خربوزہ ہے نا، خربوزے کا لفظ کتنا اچھا ہے، یہ ایوالو ہو کے ایسا خربوزہ بنا ہے. تربوز گرمیوں میں کتنا مزے کا ہوتا ہے، یہ ایوالو ہوا ہے، یعنی ایوالو ہو کے یہاں تک آ گیا کمبخت کہ اس کے اندر بیج پیدا ہو گئے، اس بیج میں سافٹ ویئر بھی انسٹال ہو گئے. وہ بیج جب آپ زمین میں ڈالو گے تو اس سے دوبارہ ویسے ہی خربوزے کی اور تربوز کی بیل پیدا ہو جائے گی. ہر بیل کے اندر وہی بیج ہوں گے، پھر ان بیجوں کو دوبارہ ڈالو گے، وہی پروسیس. یہ بیج کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو جانا یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے. یہ کوئی ماہر ہے انجینئر جس نے یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں. یہ بہت پیچیدہ سافٹ ویئر ہے، یہ ہلکے نہیں ہے کہ لا آف چانس کے تحت کروڑوں سال میں خود بخود ڈیولپ ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. اور زندہ سافٹ ویئر یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، اللہ کہتے ہیں اس بے جان سے حیات کو پیدا کر دیتا ہوں میں، زندگی کو. زندگی کو اب تک ڈاکٹر ایکسپلین نہیں کر پائے ہیں کہ زندگی نام کس چیز کا ہے، اور اس زندگی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن گئی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی کم بختوں کی باتوں میں مت آنا. ان اللہ فالق الحب والنوا، دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والا. پھاڑنے کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی اس میں سسٹم رکھا ہوا ہے، سافٹ ویئر ڈالے گئے ہیں، یہ کس نے ڈالے ہیں؟ اللہ نے. کیسے عجیب سافٹ ویئر ہیں. زمین میں کچھ بھی ڈالو زمین کھا کے ختم کرتی ہے، بیج ڈالو گے تو کھا کے ختم ہونے کے بجائے گرو کرنا شروع کر دے گا. وہ فرمایا وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ، یہ ہے اللہ. ذَلِكَ عربی میں ہاتھ سے اشارے کے وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ایتھیس کہتے ہیں نا ہمیں خدا نظر نہیں آتا، اللہ آ کے بتاتا کیوں نہیں ہو کہ میں ہوں، خود بول دینا ہمارے سامنے آ جائے ہم دیکھ لیں اس کو. تو اللہ کہتے ہیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی نشانیاں نظر آ رہی ہیں تو اب وہ ایسے ہی ہیں. ذَلِكَ یہ ہے. دیکھو یہ بالکل ایسے ہی ہے، کوئی کام نظر آ رہا ہو، کام کرنے والا نہ مل رہا ہو. اب آپ کسی کو بتا رہے ہیں یار تمہارے بیٹے نے یہ کیا، تمہارا بیٹے نے، وہ کہہ رہے ہیں میرا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں. تو پھر آپ اس کی تباہ کاریاں یا کلاکاریاں لے جا کے دکھاؤ، بولے یہ ہے تمہارا بیٹا. تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ پھر کس نے کیا ہے؟ یہاں تو تمہارے بچے کے علاوہ کوئی بیٹھا ہوا ہی نہیں تھا. آپ کہہ رہے ہو میرے بیٹے نے نہیں کیا، تو اب کیمرے میں دیکھ لو تمہارے بچے کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ جو کام ہوا ہے یہ پھر کس نے کیا ہے؟ یہ لاک توڑا کس نے ہے؟ چوری کس نے کی ہے؟ عامل تو کہتے کہ جن چڑیل بھوت نے کی ہے.
جس کے گھر میں چور نہ پکڑا جا رہا ہونا اور عامل کہ جن چوری کر رہے ہیں، تو یا تو عامل خود چوری کروا رہا ہے یا خود آپ کے اپنے گھر کا چور ہے. جن لاکر توڑ کے چوری نہیں کرتے. آگے چلو میرے بھائی، جب بھی موقع ملتا ہے 4 شادیوں اور عاملوں کو میں رگڑتا رہتا ہوں. فالق الاصباح، اللہ کہتے ہیں صبح کو پھاڑنے والا، یعنی اندھیروں سے روشنی کو پھاڑتا ہے. جب ہم کوئی چیز پھاڑتے ہیں نا تو وہ ایکسپلور ہو جاتی ہے بہت زیادہ، 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتی ہے. تو اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، اچانک کیسی روشنی ہوتی ہے صبح کے وقت. یہ جو لائٹ ہے، لائٹ یہ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی. اور لائٹ اتنی ہے اس کائنات میں اصل تو اندھیرا ہے. یہ لائٹ کیسے پیدا ہو گئی؟ اتنی لائٹ ہے، اتنی لائٹ ہے. تبھی اس سورت کو اللہ نے شروع کس سے کیا؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اندھیروں اور روشنیوں کو بنایا اس نے. تو روشنی کا بھی کوئی کریٹر ہے، یہ لائٹ خود بخود پیدا نہیں ہو گئی. اور ایک سائنٹسٹ کی، میں سائنسی چیزیں بہت شوق سے دیکھتا ہوں، کہ ایک سائنسدان نے یہ اعتراض اٹھایا، اس سائنسدان کا نام ذہن سے نکل گیا، کہ اگر ہم ایوالو ہو کے وجود میں آئے ہیں نا، اس نے کہا یہ ہماری آنکھ اتنی پیچیدہ ہے، یہ اس لائٹ کے حساب سے بنی ہے، ڈیزائن ہوئی ہے، یہ اس لائٹ میں کام کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس نے کہا اتفاق سے ایسا کیسے ہو گیا کہ اس لائٹ کے حساب سے ایک آلہ بنا اور ہماری کھوپڑی میں ایڈجسٹ کر دیا گیا. ہم جب دیکھتے ہیں نا تبھی اندھیرے میں ہمیں نظر نہیں آتا، اندھیرے میں ہمیں نظر نہیں آتا. کون نظر نہیں آتا؟ افریقہ کے لوگ. میں نے بہت کوشش کی، اندھیرے میں ٹکراتے ٹکراتے بچا بہت سے لوگوں سے. وہ اگر سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے تو پھر نظر آئیں گے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ افریقہ والے ایسے نہیں ہوتے، ان کو بیچاروں کو، ان کو ہماری زبان ہی نہیں آتی. 12 بجے نا رات کو ہم نے دیکھا ایک لڑکا لڑکی اندھیرے میں ڈیٹ مار رہے تھے. افریقن لڑکا افریقن لڑکی، گاڑی ٹکر، یعنی جب گاڑی گزری میں نے کہا اگر تھوڑا سا ادھر ہوتے نا اڑا دیتے ڈرائیور ہمارا گاڑی سے، کیونکہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہے. میں کہہ رہا ہوں یہ ڈیٹ کیسے مار رہے ہیں؟ کپڑوں سے ڈیٹ مار رہے ہیں کیا؟ کپڑوں کی ملاقاتیں کپڑوں سے ہو رہی ہیں. تو دیکھو اللہ کی قدرت. واختلاف السنتکم والوانکم، قرآن کہہ رہے اس نے تمہارے رنگوں میں اختلاف ڈال دیا. کوئی ایسے گورے سفید کے سن لائٹ میں نظر نہیں آتے، وہ اتنے چمکتے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بلیک بالکل اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہے. تو عجیب عجیب زبانیں کتنی مختلف. خیر، تو اللہ نے روشنی کو پیدا کیا. تو ہماری جو آنکھ ہے نا، یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو اس روشنی میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ بنانے والے کو پتا تھا کہ اس مخلوق کو دیکھنے کے لیے سن لائٹ کا سہارا لینا پڑے گا، تو اس لائٹ کے لحاظ سے اس کے اندر کیمرے فٹ کرو. یہ روشنی کی لہریں ٹکراتی ہیں ہماری آنکھوں سے، پھر وہ کنورٹ ہوتی ہیں دوسری لہروں میں، پھر جا کے تصویر بنتی ہے. تبھی ہر جاندار کو دیکھنے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے آنکھ نہیں چاہیے. بہت سے جانور ایسے ہیں جو اندھیرے میں زیادہ دیکھتے ہیں، ان کی آنکھ کی ڈیزائننگ، ان میں الگ طرح کے سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہیں. تو بڑا عجیب نظام ہے میرے بھائی. اس سے پتا چلتا ہے یہ پوری کائنات میں ایک ایڈجسٹمنٹ نظر آئے گی آپ کو، ایک مینجمنٹ نظر آئے گی. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. یہ ایک اور دلیل، رات کو اس نے اندھیرا بنایا، سکون کی چیز، اور سورج اور چاند یعنی ان سیاروں کو ایک حساب سے چلایا اس نے. یہ آٹومیٹیکلی اتفاق سے ہوتا تو اتنے حساب سے، اتنی خوبصورت کیلکولیشن سے نہیں چل رہے ہوتے. کیا کیلکولیشن ہے؟ 1 جنوری کو سورج اتنے بج کے اتنے منٹ پہ طلوع ہوگا، اگلے سال بھی 1 جنوری کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہی طلوع ہوگا. اتنا تو میرے بھائی جاپان کے سائنسدان ٹائم پہ آفس نہیں جاتے. کسی ملک کی آرمی جو بہت ہی آرگنائزڈ آرمی ہو، اس میں بھی آفس کی ایسی ٹائمنگ نہیں ہوتی کہ 1 جنوری کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ نکلے تھے تو 1 جنوری کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہی پہنچو گے. تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے گا وہ بھی. ہزاروں سال ہو گئے، اور اس میں 4 سال کے بعد فرق پڑتا ہے، لیکن وہ فرق جو پڑ رہا ہے وہ ہماری گھڑی کی وجہ سے پڑ رہا ہے. یعنی ہم نے تو، یعنی یہ فرق ہم محسوس نہیں کر سکتے نا. تبھی سائنسدان پھر کیا کرتے ہیں، 4 سال کے بعد 1 دن بڑھا دیتے ہیں، اور پھر 400 سال کے بعد کچھ
اور کچھ کرتے ہیں آگے پیچھے اس سیٹ اپ کو, لیکن کیسی ایکوریسی ہے بھائی اس میں کہ, اور آپ کو پتا ہے کتنی اسپیڈ سے یہ زمین حرکت کر رہی ہے, اتنی اسپیڈ کے بعد بھی ایسی ایکوریسی. جب اتنی اسپیڈ سے ہم سفر کرتے ہیں تو تھوڑی بہت تو گڑبڑ ہوتی ہے. اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے, سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے, پھر سورج زمین کو اپنے گرد, اور زمین چاند کو اپنے گرد, اور پھر 9 سیاروں کو اپنے گرد, یہ پورے پریوار سمیت گلیکسی کے گرد چکر لگا رہا ہے. ذرا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا بھائی, یہ ذرا سی ایڈجسٹمنٹ میں کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہوتی. تو اللہ نے فرمایا تھا علی کا تقدیر العزیز العلیم, یہ صرف دھماکہ برائے دھماکے کا نتیجہ نہیں ہے, یہ اندازہ ہے ایک ذات کی طرف سے, یہ مینجمنٹ ہے جو زبردست طاقتور اور علم والا ہے, اس کی طرف سے ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جعل لکم النجوم لتہتدوا بها, اس نے تمہارے لیے آسمانوں میں ستارے پیدا کیے تاکہ تم سمندروں میں اور صحراؤں میں سفر کر سکو. پوری دنیا جو آباد ہو گئی اتنی, پہلے زمانے میں گوگل میپ تھے, مسلمان حج کرنے آتے تھے افریقہ سے, کہاں کہاں سے, تو کیا تھا, ستارے. یہ بھی ایسی ان کی اللہ نے کیلکولیشن رکھی ہے کہ یہ بھی اب دائیں بائیں نہیں ہوتے. 1 جنوری کو یہاں آئے, 2 کو یہاں, 3 کو وہاں, تو ہمیشہ سے انسان ستاروں کو دیکھ کے سفر کرتا آ رہا ہے. لمبے لمبے سمندر میں جاؤ نا, گم, پتہ ہی نہیں, واپس آ جاتا ہے اپنے ملک میں, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا. وہی لطیفہ جو میں سناتا ہوں, کسی نے ٹریول ایجنٹ نے ڈنکی لگا کے کسی کو بھیج دیا نا مسقط, ادھر گوادر پہ ہی اتار دیا اس کو, لانچ میں نا سمندر میں اندر گھما کے گول چکر دلا کے کہاں اتار دیا, گوادر. ایسا ہوتا ہے سمندر میں جانے کے بعد کچھ پتہ نہیں چلتا, پھر ستاروں ہی کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ کدھر کو ہماری, کس رخ کو ہم نے جانا ہے. تو گھما کے اس کو بولا اب خود چلا جا, ہم نے تو تیرے کو بارڈر پہ اتار دیا. وہ بیچارہ گھوم رہا تھا, اسے ایک بندہ نظر آیا, کہتا ہے بھائی اچھا مسقط لے جانا تھا, مسقط. کہا یار یہ مسقط کدھر ہے, کہتا ہے پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. مسقط کا تو پتہ نہیں, میں خود کہاں ہوں, قطر میں. تو یہ ہوتا ہے بھائی سمندر کے اندر جانے کے بعد. تو اللہ کہتے ہیں فی ظلمات البر والبحر, خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں جب انسان راستہ گم ہو جاتا ہے تو بالنجم ہم یہتدون, ستاروں سے تم کیا کرتے ہو, سیدھے راستے معلوم کرتے ہو. اور اللہ نے فرمایا هو الذی انشأکم من نفس واحدہ, ایک جان سے پیدا کیا, آدم سے, ایک اکیلے. یہ کروڑوں جانور ایوالو نہیں ہوئے ہیں دھڑ دھڑ کر کے وسیم غفار بھائی بننے, ایک جان اکیلے آدم سے. ویسے بھی آپ ایک کامن سینس کی بات دیکھو, جب بھی ہم کسی چیز کا گراف بناتے ہیں یا تو وہ یوں ہوتا ہے یا وہ یوں بنے گا, یا وہ کسی چیز میں گروتھ, آبادی بڑھ رہی ہو یا آبادی کم ہو رہی ہو, تو گراف کیسے بنے گا, کم ہو رہی ہے تو ایسے بنائیں گے ہم, بڑھ رہی ہے تو کیسے بنائیں گے, ایسے. جتنی آبادی آج دنیا میں ہے, اس آبادی کو تھوڑا ماضی میں لے کے جاؤ, چند سال پہلے یہ آدھی ہوگی, پھر آدھی کی آدھی ہوگی, بہت جلد جا کے ہم ایسے جا کے مل جائیں گے. اس کے لیے ہمیں کروڑوں اربوں سال بولو نہیں چاہیے. وہ ایک انسان پہ جا کے ملے گی وہ آبادی, ایک میاں بیوی پہ جا کے ملے گی. یہ خود ڈارون کے نظریے کے غلط ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. بھائی آبادی جس حساب سے بڑھ رہی ہے اس حساب سے ریورس کرو نا اس کو, تو ریورس کرو گے تو اربوں کھربوں سال پہلے انسان کا وجود نظر نہیں آئے گا. اس شکل میں, جس شکل میں آج ہم ہیں, اسی شکل میں آپ کو انسان کی پہلی یونٹ اور پہلی اکائی آپ کو ملے گی, جو آدم علیہ السلام, جن کو آدم کہا جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ آگے چلتے ہیں ہم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا. وہو اللہ, یہ تو بڑی زبردست آیت ہے, بس یہ پڑھ کے میں آگے ختم کرتا ہوں. انزل من السماء ماء, اللہ کہتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. فاخرجنا به نبات كل شيء, ہر طرح کے نباتات پیدا کر دیے, لاکھوں قسموں کے, خربوزہ, انگور, آم, ناشپاتی, گنتے چلے جاؤ, چیری, پھر گھاس, پھر مسور کی دال, ماش کی دال. بھائی آپ جو چیزیں پانی سے پیدا ہو رہی ہیں ان کی لسٹ لکھنا شروع کرو, قلم ختم ہو جائیں گے, صفحے ختم ہو جائیں گے, ان کی لسٹ ختم نہیں ہو. سائنسدان نے یہاں بھی پھینک دیتے ہیں, ایوالو ہوئے ہیں. ابے ایسا سافٹ ویئر کہ پانی برسنے سے ہی سب کچھ, پانی میں کیا ڈال دیا بھائی اللہ نے, پانی مٹی گوبر کے ملاپ سے,
یہ ایک شاہکاری ہے اس کی، یہ صنائی ہے اس کی. تبھی قرآن کہہ رہے ہیں سن اللہ، یہ اللہ کی کاریگری ہے، اللہ کے کمالات ہیں، یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے. وہ صاحب کمال ہے، وہ صبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اس کے کمالات. تو اللہ کہتے ہیں انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء، ہر طرح کے نباتات پیدا کر دیے. اور کیسے؟ فاخرجنا منه خضرا، اسی سے ہم نے سبزیاں اور پتے اگائے. نخرج منه حبا متراکبا، جب وہ پتے اگتے ہیں تو ان میں ایک دوسرے پہ سوار دانے پیدا ہوتے ہیں. متراکبہ، راکب سوار کو کہتے ہیں، متراکب ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ سوار ہوتے ہیں وہ دانے. بھٹے کو دیکھ لو آپ، بھائی یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ یہاں سے ایک دانہ اگ رہا ہے، یہاں سے ایک دانہ اگ رہا ہے؟ پہلے ایک ہرا پودا پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر بھٹا جس کو مکئی کہتے ہیں نا، کیسے تہ بتہ تمیز سے دانے اس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یار اس بیج کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ جب یہ دانے نکلیں گے تو اتنی تمیز سے، اتنی خوبصورت پیکنگ میں ہے. یہ لا آف چانس ہے، بائی چانس ایسا ہو رہا ہے؟ اتفاق سے ایسے حسین چانس نہیں ہوا کرتے. حسن اتفاق سے ایسا حسین اتفاق نہیں ہوتا میرے بھائی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متراکبا ومن النخل من طلعها قنوان دانیۃ وجنات، کھجور کو دیکھو، کھجور کے کیسے گچھے گپھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. وجنات من اعناب، فرمایا انگوروں کے باغات کو دیکھو. والزیتون، زیتون کو دیکھو. ہم زمین سے تیل نکالنے کے لیے کتنا گہرا کھودتے ہیں، ہمارا تیل پہلے نکلتا ہے، زمین کا بعد میں. لیکن اسی مٹی پانی کے ملاپ سے اللہ نے ایک درخت پیدا کیا جسے زیتون کہا جاتا ہے. کیسا بہترین شفاف تیل اس کے اندر اللہ پیدا کر دیتا ہے. کیسا بہترین شفاف تیل جو پینے کے استعمال میں بھی ہے. صبغ للآکلین، کھانے والوں کے لیے سالن کا کام بھی وہ دیتا ہے، جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فرمایا یہ زیتون پیدا کیا. والرمان، اور انار پیدا کیا. اس ایک اناری کو دیکھ لو آپ، یہ لا آف چانس کے تحت کہتے ہیں بائی چانس ہو گیا یہ سب کچھ. وہ دھماکہ ہوا تھا، اس دھماکے کے نتیجے میں انار پیدا ہو گئے، انگور پیدا ہو گئے، وسیم بھائی پیدا ہو گئے، مفتی طارق مسعود پیدا ہو گئے. سمجھ رہے ہو؟ اور ایسے تقریر ہو رہی ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، وہ دماغ پیدا ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی، میں لا آف چانس کے تحت پیدا نہیں ہوا، نہ آپ پیدا ہوئے ہو. بائی چانس ایسے چانس نہیں ہوتے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ انظروا إِلَى ثَمَرِهِ. ابھی بھی انار سمجھ میں نہیں آیا نا، آپ کہتے ہو سکتا ہے لا آف چانس کے تحت، تو اللہ الگ سے کہہ رہے ہیں انظروا إِلَى ثَمَرِهِ، ذرا اس انار کے پھل کو دیکھو. ڈاکٹر دیکھتا ہے، ڈاکٹر کس نیت سے دیکھتا ہے؟ یہ انار جو ہے چھیلنے کا طریقہ کیا ہے. حکیم دیکھے گا تو چھلکے کھلائے گا، انار چھڑوا دے گا آپ کو. حکیم لوگ کہتے ہیں چھلکے کو صفوف بنا کے کھاؤ، پیٹ کے لیے مفید. ہر شخص کی اپنی اپنی فیلڈ ہے نا، کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر کہے گا یہ انار جو ہے یہ اس کے یہ فائدے ہیں، اس میں اتنا آئرن ہے، اتنا میگنیشیم ہے، اتنا پوٹاشیم وغیرہ وغیرہ، مجھے نہیں پتا کیا کیا اس کے اندر. ایسا نہ ہو میگنیشیم کی کمی جس میں وہ انار کھانا شروع کر دے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. تو اس میں یہ ہے، اس میں فلانا ہے، جوس نہیں پیو، ڈائریکٹ ایسے کھاؤ مزے اڑاؤ اللہ کی نعمتوں سے، لیکن خدا کو بھول جاؤ. جب وہ کہتا ہے فجر کی نماز پڑھنے آؤ، تو بھائی کون خدا، کس کی نماز؟ انار تو انگریز بھی کھاتے ہیں. انگریز نے انار پہ ریسرچ کر کے چاند پہ پہنچ گیا، جوس کے ڈبے بنا دیے. اور یہ مولوی ہمیں کس میں لگا رہے ہیں؟ فجر پڑھو، پھر ظہر پڑھو، پھر عصر پڑھو، پھر مغرب پڑھو، پھر عشاء پڑھو، اور پھر وتر بھی پڑھو، اور رمضان میں تراویح بھی پڑھو. کس چکر میں ڈالا ہوا ہے انگریز؟ آج نا یہ انگریز کا بت، میں ہر بیان میں انگریز کو کیوں رگڑتا ہوں؟ آج پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، آج ایک ایسے بت کی عبادت ہو رہی ہے جس کو مغربی دنیا کہا جاتا ہے. ان کی سائنسی ترقی سے اتنا متاثر ہو گئے کہ جو چیز ان کے پاس نہیں ہے، جسے تہذیب کہا جاتا ہے، وہ بھی ہم ان سے لینا شروع کر دیے. جو چیز ان کے پاس نہیں ہے، جنہیں خدائی تعلیمات کہا جاتا ہے، وہ بھی ہم ان سے لینا شروع کر دی ہم لوگوں نے. اس لیے جتنی جس کی حیثیت ہو اتنی حیثیت دو. تو اللہ کہتے ہیں اس انار کو تم نے 20 طریقے سے دیکھا ہے، اب ذرا میری جو آنکھیں میں تمہیں دے رہا ہوں
اس طریقے سے دیکھو. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، اس کے پکنے کے عمل کو اور پھل دینے کے عمل کو ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھو تو تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہ لا آف چانس کے تحت ایسا درخت پیدا نہیں ہو سکتا. اتنا پہلے پھول پیدا ہوتے ہیں، اس میں مکھیاں بیٹھتی ہیں تو نر مادہ پھولوں کا ملاپ. مکھیوں کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم سے جو قدرت کام لے رہی ہے وہ اصل میں انسان کو انار کھلانے کے لیے لے رہی ہے. پہلے پھول پیدا ہوتا ہے جو مکھیوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. اس پھول کو پتا ہوتا ہے کہ مجھ میں حسن اس لیے دیا کہ کیڑے مکوڑے اور مکھیاں میری طرف اٹریکٹ ہوں. اس پھول کو پتا ہوتا ہے؟ اگر پتا ہوتا تو وہ پھول خوشی سے پھولتا نہیں. کہتا ہے یار میرے حسن کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ انسان. پھول پیدا ہوتے ہیں، یہ لا آف چانس کے تحت نہیں ہے بھائی. اس پھول اگر وہ نہ پیدا ہو پھل پیدا نہیں ہوگا. وہ پھول خوبصورت، خوشبودار اور اٹریکٹیو تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. تتلیاں اس کے اوپر بیٹھتی ہیں تو 2-3 پھولوں پہ جب وہ بیٹھتی ہیں تو ان پھولوں کے نر اور مادہ ریزوں کا، ذروں کا ملاپ ہوتا ہے. پھر اس ملاپ سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ پھل. پھول گر جاتا ہے، پھول کی ڈیوٹی اللہ نے جو تھی وہ ختم. اتنا سا کچا پھل پیدا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اب اس کے پکنے کے عمل کو دیکھو. شروع میں کچا، ابھی کھانے کا نہیں ہے، ہرا ہے، کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. ہوتے 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 ایسے قندھاری انار ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، ایسے پھٹتے ہیں اور رس گرنا شروع، اور بزبان حال مسکرا کے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے. یعنی میں انار کو یہ تعبیر کرتا ہوں کہ پھٹ کے مسکرانے لگتا ہے. صحیح ہے نا؟ جب میٹھا انار ہوتا ہے نا، پھٹ جاتا ہے، وہ رس ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر سے. کیسے مزے کے انار ہوتے ہیں. انار بہت زبردست پھل ہے، کھایا کرو. انار کے جوس، یہ ڈبے شبے چھوڑ دو. جتنی اچھی کمپنی ہو کہ انار کا جوس ہے تو یہ اتنی کمپنی کا لیا ہے، بیکار. بیوقوفوں کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ ڈبے. تو انار کھاؤ ڈائریکٹ. تو اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی. آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. بے شک اس پورے پروسیس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جن کو خدا مل نہیں رہا لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر دلائل سے ثابت ہو گیا تو ایمان لے آئیں گے. ان کے لیے جنہوں نے فرض کیا ہوا ہے ڈارون ہی ہے، سب کچھ ایوالو ہی ہوا ہے، یہ خود سے ہی، یہ سب کچھ خود سے ہو رہا ہے، خدا کا انکار ہی ہر قیمت پہ کرنا ہے. ان کو صرف انار کھا کے چھل کے پھینک دیں، وہ انار دیکھ کے خدا پہ ایمان نہیں لائیں گے. وہ ضدی ہیں، ہر دھرم میں وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. بس ایک آیت اور پڑھ لیتا ہوں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب جو اتنی طرح طرح کے نباتات پیدا کر رہا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اس کو پکارو. کسی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی نبی اللہ کے ساتھ ان تصرفات میں شریک نہیں ہے. خالق کل شیء، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا. فاعبدوہ، لہذا اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل لا تدرکہ الابصار. آگے اللہ نے جواب دیا کہ اللہ جب تو اپنی نشانیوں سے اتنا واضح ہے تو تو اپنا جلوہ کیوں نہیں کرا دیتا؟ بات ہی ختم ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پہنچ سکتی، وہ انسانی نگاہوں سے بالا تر. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن وہ ہر ایک کی نگاہوں کو دیکھ رہا ہے. تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. آگے اللہ نے فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں آ چکی ہیں جو تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہیں. فَمَنْ أَبْصَرَ، جو ہدایت حاصل کرے گا اس سے، فَلِنَفْسِهِ، فائدے میں رہے گا. وَمَنْ عَمِيَ، جو اندھا بن گیا. اندھے کا مطلب کیا ہے؟ غور ہی نہیں کر رہا. انار کھانے سے مطلب ہے، خربوزہ کھانے سے مطلب ہے، انڈے گوشت کھانے سے مطلب، پروٹین لینے سے مطلب، لو کارب ڈائٹ، کیٹو ڈائٹ، فل کارب ڈائٹ، یہی چل رہا ہے آج کل یوٹیوب پہ. گردے کیسے ٹھیک ہوتے ہیں، پھیپھڑے کیسے ٹھیک ہوتے ہیں، اسی میں الجھ کے رہ گیا، اندھا بنا رہا. اللہ کو نہیں پہچانا اس نے. فعلیہا، اپنا ہی بیڑا غرق کرے گا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. وما انا علیکم بحفیظ، اور اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، میں تم پہ نگہبان نہیں، مجھ سے نہیں سوال ہوگا تمہارے بارے میں. تو یہ بہت اور بھی اس طرح کی سورہ انعام میں بہت ساری آیتیں. وقت مکمل ہو گیا. اللہ ہمیں اپنی ذات پہ ایمان نصیب کرے اور
ہمیں جو اللہ نے دین اور مذہب دیا ہے نا، جسے اسلام کہا جاتا ہے، اطمینان کے ساتھ اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کیا ہے بھائی؟ اگر کسی لڑکی فیمیل انفلوئنسر کے تھرو کوئی پروڈکٹ پروموٹ کروائی اور اس کو ایڈورٹائزمنٹ کریں جس میں اس کا فیس آ رہا ہو، تو اس پروڈکٹ تو اس کو پروموٹ کرنا کیسا ہے؟ آخری درجہ کم از کم یہ ہے کہ اسکارف پورا ہو اس کا. جوان لڑکی کے لیے چہرے کا پردہ لازم ہے میرے بھائی. بہت ہی کوئی مجبور ہو کھینچا تانی کر کے چہرے کی حد تک گنجائش نکالی جا سکتی ہے. راجح قول تو یہی ہے کہ چہرے کا پردہ بھی جوان لڑکی پہ فرض ہے، لیکن آمدن کا کسی کا مسئلہ ہو تو بہت زیادہ کھینچا تانی کر کے جو گنجائش نکالی جا سکتی ہے وہ اتنی کہ ٹھیک ہے باقی جسم ڈھانپ لے، چہرہ کھول لے. ایک صاحب غریب کے گھر میں کھانے میں اپنے نوجوان بیٹے کو کام پہ لگانے کے بجائے اس کو قرآن پاک اور دینی تعلیم پر لگائے ہوئے اور مجھ سے تعاون زکوٰۃ وغیرہ کا سوال کرتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. جب گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے تو جوان بیٹے کو آپ نے دینی تعلیم میں کیوں لگایا ہوا ہے؟ آپ بیٹے کو پھر ملازمت پہ لگاؤ. دین کیوں سیکھتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو شریعت سکھائے. تو جب لوگوں کو شریعت سکھائے گا تو مانگنا سکھائے گا یا دینا سکھائے گا؟ دینا. تو یہ کیسے سکھائے گا دینا؟ جب بولے گا کہ بھئی مانگنا نہیں چاہیے، لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے، لوگ کہیں گے تمہارے ابا تو مانگتے تھے. دین کو گرا کے کبھی بھی دین کو زندہ نہیں کیا جا سکتا. یہ تو جب ہوتا نا جب علماء بالکل ہی ختم ہو چکے ہوتے تو ہم کہتے بھائی اب فرض عین ہو چکا ہے اب دین کو بچانا. تو علماء الحمدللہ ہیں. تو اب باپ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے، جوان بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اور تو یہ غلط ہے. تو ایسے موقع پہ بیٹے کے لیے ضروری دینی تعلیم حاصل کرے اور باقی باپ کا سہارا بنے. کمائے باپ، یعنی خود کمائے تاکہ باپ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. کسی نے جانور کا بچہ بیچنے کے لیے یار دین جو ہے نا استغنا سکھاتا ہے. آج الٹا ہو رہا ہے. بہت سارے مذہبی لوگ نا مذہب کی تعلیم حاصل کر کے بھکاری بن جاتے ہیں، ساری زندگی مانگتے ہی رہتے ہیں. تو یہ غلط ہے. دین تو استغنا سکھاتا ہے بھائی، دینا سکھاتا ہے. اور ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ جو بہت سے مذہبی جو لوگ ہیں وہ ان کا طریقہ ایسا ہے کہ مانگنا ساری زندگی اپنے یعنی مانگتا ہی رہتا ہے. تو ایسے علماء سے تعلق قائم کریں جن میں استغنا ہو. بڑے بڑے علماء ہیں، ہم نے مدارس میں ایسے مستغنی لوگ دیکھے ہیں، تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں ساری زندگی پڑھاتے ہیں، ایک دھیلا کسی سے نہیں مانگتے. تو ایسے اسکالر سے دور رہیں جو اپنی ضرورت کے لیے کبھی اس کی جیب پہ نظر، کبھی اس کی جیب پہ نظر، کبھی اس کی جیب پہ. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف سیٹھوں سے دوستیاں ہوتی ہیں، غریب سے ہوتی نہیں ہے. ایسے اسکالرز بھی ہیں. کوئی غریب ان کے قریب ہی نظر نہیں آئے گا کبھی آپ کو. سارے بڑے بڑے بھائی کیوں؟ تم تو سب کے لیے برابر ہو یار. دیکھو قرآن میں جو آج ہم نے سورہ انعام پڑھی نا، اس میں ایک آیت یہ بھی تھی. مشرکین مکہ کے جو سردار تھے کہتے تھے اے نبی آپ کی محفل میں غریب کیوں بیٹھتے ہیں؟ ان کو ہٹائیں تو ہم آئیں گے. اللہ نے کہا ان کو نہیں نکالنا اپنی مجلس سے. آپ ان کو نہیں نکالنا، بلکہ ان کو آپ موٹیویٹ کرو کہ اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں اسلام کی توفیق دی، تمہاری غربت اس سے تم اللہ سے دور نہیں ہوگے، بلکہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو بھی گئی استغفار کرو گے اللہ وہ جرم بھی معاف کر دے گا. اور ان کو یہ کہتے ہیں مشرکین مکہ کے جو سیٹھ لوگ ہیں نا جو کہہ رہے ہیں غریبوں کی محفل میں ہم نہیں بیٹھیں گے، تو یہ مشرکین مکہ کہتے تھے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے تو غریب لوگ آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ قوم کے بڑے بڑے لوگ آنے چاہیے. تو اس کا جواب اللہ نے دیا الیس اللہ بأعلم بالشاکرین. اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ کون شکر گزار ہے. جو شکر والے ہوتے ہیں اللہ ان کو ایمان کی توفیق دیتا ہے. جو فرعون اور متکبر ہوتے ہیں اللہ ان کو ایمان کی توفیق نہیں دیتا. تمہارے پاس دولت ہے جس کی وجہ سے تمہاری فرعونیت ہے تمہارے اندر، تمہیں اللہ نے اسلام سے محروم رکھا. یہ بلال حبشی اور ابن مسعود جیسے مسکین ہیں، ان میں تکبر نہیں تھا تو یہ اسلام لے آئے. تو مذہبی لوگوں کا یہ کہ ہر وقت دولت مندی ان کے گرد بیٹھے ہیں، کوئی رکشہ ٹیکسی والا قریب میں کبھی نظر ہی نہیں آتا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب خود بہت مالدار تھے، لیکن حضرت کی محفل میں اکثر ہم نے دیکھا رکشے والا آگے بیٹھا ہوا ہے، ڈیفینس کے سیٹ صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے نا، رکشے والا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ آگے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ وہ سیٹ آگے نہیں آ سکتا، جو پہلے آ گیا وہ آ جائے آگے، جو پہلے آ گیا. تو یہ فرق علماء کی محفل میں مجلس میں نہیں ہونا چاہیے.
تو جب طبیعت میں لالچ ہوتی ہے تو پھر بس سارے مالدار لوگ. عبد الاحد بھائی نے ایک دفعہ مجھے دمبا کھلایا تھا, صرف عبد الاحد بھائی سے دوستی ہے, یہ اشارہ ہے کہ ایک اور دفعہ کھلائیں دمبا, اور جو بیچارہ غریب ہے اس سے دوستی نہیں ہے, اس لیے ہماری عبد الاحد بھائی سے بھی دوستی ہے, کیونکہ انہوں نے ہمیں کیا کھلایا, دمبا کھلایا. دوبارہ انتظار کر رہا ہوں میں, اور جو نہیں جس نے دمبا کھلایا اس سے بھی تھوڑی بہت سلام دعا. اچھا میرے جو غریب دوست ہیں یہ نہیں کہ چلو دمبا تو نہیں کھلاتے, الٹا مجھ سے کھا رہے ہوتے ہیں, الٹا مجھ سے دمبا کھا رہے ہوتے ہیں. اللہ ہدایت دے ان کو. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.